بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ہے، جو نہ صرف سول سرونٹس امپلائیز کے لیے انفارمیٹو ہے، بلکہ کمپینٹ اتھارٹیز کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کمپینٹ اتھارٹی کون سی غلطیاں کرتی ہیں اور کون سی ان غلطیوں سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپینٹ اتھارٹی شوکاز نہیں دیتی، انکوائری نہیں کرتی اور سزا دے دیتی ہے، اس بہانے سے کیونکہ مختلف ڈسپلن لا میں لکھا ہوا ہے کہ پلی آف بارگیننگ کسی نے کی ہو تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو ایک فیصلہ ہے 2009 PLCCS 178، اس کے مطابق ایک سرکاری ملازم نے پلی آف بارگیننگ کی۔ پلی آف بارگیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو شوکاز دیے بغیر بھی سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کو سزا نہیں دی گئی، سروس نے فیصلے کو غلط قرار دے دیا کہ بھئی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو کم کم سننا چاہیے تھا، ان کا موقف دینا چاہیے تھا۔ سروس کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے بھی اپ ہیلڈ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیب کے ساتھ پلی گین یا کہیں بھی پلی آف بارگین کی گئی ہو تو بھی شوکاز دینا ضروری ہے اور انکوائری کرنی ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ جہاں اتھارٹی اکثر غلطی کرتی ہے کہ جی یہ جرم، یہ مس کنڈکٹ بڑا سیریس نیچر کا ہے، تو یہاں شوکاز کی ضرورت نہیں ہے اور بغیر انکوائری کے وہ ڈسمس کر دیتی ہے یا سزا دے دیتی ہے، کوئی بھی سزا دے دیتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک کیس لا 2007 SCMR 1860 کا حوالہ دوں گا کہ سیریس جرم کا بہانہ بنا کر بھی شوکاز کے بغیر ڈسمس کر دینا بہت ہی غلط ہے، کیونکہ شوکاز ایک نیچرل جسٹس ہے، اس میں ہر بندے کو ڈیفنس کا موقع دینا چاہیے۔ اس میں سپریم کورٹ نے اسی کیس میں ہیلڈ کیا ہے prescribed procedure which was mandatory in nature must be followed and same could not be flouted on the pretext of serious charges۔ اب اسی کیس میں ایک اور اسی طرح کا کیس ہے جس میں PLD 1962 سپریم کورٹ 142 میں انہوں نے ہیلڈ کیا کہ a civil or public servant must have an opportunity to prove that he is not guilty of the charges, but also he would establish that penalty proposed is not called for or is excessive۔ یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شوکاز بھی وہ ثابت کرے گا کہ میں تو بھائی گناہگار ہی نہیں ہوں، چاہے اس پہ جو بھی الزام ہو، یا اگر وہ تھوڑا بہت کسی جرم میں ملوث ہے، مس کنڈکٹ ملوث ہے، تو کہتا ہے کہ جو مجھے سزا دی گئی ہے، پرپوز کی گئی ہے، وہ سزا ایکسیسو ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے چارج ان شوکاز مسٹ ناٹ ویک۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ چارجز ویگ نہیں ہونے چاہیے۔ ویگ چارجز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک بندہ غیر حاضر ہے تو اس کو شوکاز دیتے ہیں کہ آپ غیر حاضر ہو، آپ اکثر غیر حاضر رہتے ہو، آپ نے وتیرہ بنا رکھا ہے، آپ نے ہیبٹ بنا رکھی ہے کہ آپ غیر حاضر رہتے ہو۔ یہ نہیں بتایا جاتا کب غیر حاضر تھے، یہ ویگنس۔ جیسے کسی نے تم نے کرپشن کی، بھائی اس کرپشن کو بتانا پڑے گا کہ یہ کرپشن کی، تو اس طرح ویگ جو شوکاز ہوتے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے، کورٹس ان کی بنا پر دی کی سزا کو ختم کر دیتی ہیں۔ ویگ چارج، ویگ شوکاز نوٹس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ملزم کو اس کے کیے گئے مس کنڈکٹ کی یا اس کے مبینہ مس کنڈکٹ کی مائنوٹ سے منوٹ ڈیٹیل بتانی ہوگی، تاکہ وہ اسپیسیفک اور ایکسپلیسٹ اس کو ایلیگیشن دینے ہوں گے تاکہ وہ ہر کسی کا جواب دے سکے۔ اس پہ 2006 PLCCS 291 ہے کہ ویگ چارجز کی بنا پر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی غیر حاضر ہے تو اس کو غیر حاضری کی ڈیٹ بتانی پڑے گی، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو کرپشن کی تفصیل بتانی پڑے گی، اگر کسی میں کوئی دوسرا مس کنڈکٹ ہے تو مس کنڈکٹ کی تفصیل مائنوٹ سے منوٹ دینی پڑے گی،
تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے اور اپنا ڈیفینس لے سکے۔ جب اتھارٹی اس کو شوکاز دیتی ہے تو ایک اور اہم چیز جو اسے خیال رکھنی ہوتی ہے کہ شوکاز دینے والی اتھارٹی مجاز اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر کوئی شوکاز مجاز اتھارٹی کے علاوہ کسی دیگر اتھارٹی سے دیا گیا ہو یا مجاز اتھارٹی کے کہنے پر اس پہ دستخط کسی اور نے کیے ہوں تو وہ شوکاز انلیگل ہوگا، اس شوکاز کی بنا پر دی گئی سزا غلط اور باطل ہوگی۔ اتھارٹی کو چاہیے، کمپیٹنٹ اتھارٹی کو چاہیے وہ انیشیٹ کرے ڈسپلنری پروسیڈنگ تو اپنی دستوں سے کرے اور خود ہی شوکاز دے۔ اس پہ NLR 2012 CLJ 2641 ہے جس میں سپریم کورٹ نے ایسی سزا کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور غلطی جو اکثر اتھارٹی کرتی ہے کہ شوکاز دے دیتی ہے، اس میں مانوٹ سے مانوٹ تفصیل دینے سے گریز کرتی ہے، اگر تفصیل دے بھی دے تو سزا کا نہیں بتاتی کہ اس شوکاز کی بنا پر آپ کو کیا سزا دی جائے گی۔ ہر شوکاز میں یا چارج شیٹ میں سزا کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے، ملزم کو پرپوز سزا بتانی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ سزا غیر قانونی ہوگی۔ اس میں 2009 TD سروس 284 ایک فیصلہ ہے جس میں ٹریبونل نے ایسی سزا کو باطل قرار دیا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس فیصلے میں عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کیوں نہ اس سارے پروسیجر کا خرچہ اتھارٹی میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے عدالت کا وقت بھی ضائع کیا اور دوسرا بندے کو ڈسمس کر کے یا نوکری سے نکال کے بھی وقت ضائع کیا، تو اس پہ کاسٹ ڈالنے کی بھی شوکاز دیا گیا۔ کسی بھی انکوائری کو ڈسپینس ود کرنا اتھارٹی کا اختیار ہے۔ قانون اجازت دیتا ہے کہ مجاز اتھارٹی انکوائری کو مسکنڈکٹ کی نوعیت دیکھتے ہوئے انکوائری کو ڈسپینس کر سکتی ہے۔ ہم نے پہلے 2-4 ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کہاں کہاں انکوائریز کو ڈسپینس ود کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بتانی ضروری ہے کہ جو بھی شوکاز جس میں ڈسپینس ود کیا گیا ہو یا چارج شیٹ جس میں ڈسپینس ود کیا گیا ہو اس پہ ریزن دینی چاہیے۔ ریزن کے بغیر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر ریزن کے بغیر، کیونکہ نیچرل جسٹس ہے کہ اگلے بندے کو بھی بتایا جائے کہ بھئی تمہارے خلاف یہ وجوہات ہیں کہ ہم آپ کے خلاف انکوائری نہیں کرنا چاہتے۔ اس پہ ایک کیس لایا ہے 2011 PLCCS۔ ہم آپ کو ایک فیصلہ بتاتے ہیں جس میں انکوائری ڈسپینس ود کی گئی لیکن ریزن نہیں دی گئی، تو کورٹ نے اس کو باطل قرار دے دیا اور اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ 2011 PLCCS 387۔ اب آتا ہے انکوائری آرڈر۔ اکثر اوقات اتھارٹی انکوائری آرڈر جاری کرتے وقت کچھ غلطیاں کرتی ہے۔ انکوائری آرڈر کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 انکوائری آفیسر۔ جب انکوائری افسر مقرر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سینئر رینک ہے۔ اگر ایک سے زائد ملزم ہو تو سب سے سینئر ملزم ہوگا اس سے سینئر انکوائری افسر ہوگا۔ دوسرا چارج شیٹ۔ چارج شیٹ میں پوری وضاحت سے منوٹ ایلیگیشن اور پرپوز سزا اور ان پہ جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ تیسری ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹو۔ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹو مقرر کرنا ہر انکوائری آرڈر میں ضروری ہے، کیونکہ وہی ایک پروسیکیوٹر کا کام کرتا ہے، اسی نے کیس کو اس راستے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اسی نے گواہان پہ جرا کرنی ہوتی ہے، اسی نے شہادت پیش کرنی ہوتی ہے اس راستہ بھی۔ اس طرح چوتھی بات کہ انکوائری میں چارج شیٹ میں کتنے دن دیے گئے ہیں کہ وہ جواب دے، ایک مقرر وقت کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جس میں کمپیٹنٹ اتھارٹی غلطی کرتی ہے، کسی پروبیشن کو جب ٹرمینیٹ کرنا ہو، اگر وہ پروبیشن کے دوران سیٹسفیکٹری جاب نہیں کرتا یا سیٹسفیکٹری اپنی اہمیت نہیں بنا سکتا تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مختلف کورٹوں نے قانون میں تو یہ لکھا ہے کہ اس کو بغیر شوکاز نوٹس کے 2 سال یا 3 سال جتنی پروبیشن ہو اس میں اس کو فارغ کیا جا سکتا، ڈسمس کیا جا سکتا، لیکن قانون نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پراپر طریقے سے شوکاز دے کے نکالنا چاہیے۔ اس پہ میں 2-3 کیسز پیش کروں گا
2005 PLCCS 311 1911 سوری 2011 PLCCS 706 PLD 2002 سپریم کورٹ 669۔ ان فیصلوں میں سپریم کورٹ نے بھی ہولڈ کیا ہے کہ جو بھی پروبیشن پہ ہے اس کو بھی بغیر شوکا کے نکالنا غلط اور غیر قانونی ہے۔ اس لیے اتھارٹی کو چاہیے کہ پروبیشن پہ یا ٹریننگ پہ جو بھی لوگ ہوں ان کو فارغ کرنے پہلے ان کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے، ان کو شوکا دینا چاہیے اور ان سے جواب دینا چاہیے۔ جب انکوائری مکمل ہوتی ہے تو انکوائری آفیسر ایک انکوائری رپورٹ بنا کے اتھارٹی کو پیش کرتا ہے۔ تو اب اتھارٹی نے کیا کرنا ہے؟ اتھارٹی نے اگر تو دیکھتی ہے کہ ملزم کو بریت لکھی ہوئی ہے تو وہ ملزم اور اس کا ثابت نہیں ہوا، مس کنڈکٹ ثابت نہیں ہوا تو اس کو بری کر دے گی۔ اگر اس نے سزا دینا مقصود ہے تو وہ ایک فائنل شوکاز نوٹس دے گی ملزم کو اس کی پرسنل ہیئرنگ کے لیے، جس میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ملازم کو انکوائری آفیسر نے جو سزا ریکمینڈ کی ہے اس کا بتانا ہوتا ہے، انکوائری رپورٹ دینی ہوتی ہے، انکوائری پروسیڈنگ دینی ہوتی ہیں، انکوائری میں حاصل کی شہادت کی تفصیل دینی ہوتی ہے، اور پرسنل ہیئرنگ نوٹس کا جواب کہ وہ اپنی وضاحت سزا کے بعد جو بھی اس کی ریکمنڈیشن ہوئی ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور اگر وقت بھی مقرر کرنا چاہیے کہ فلاں وقت میں اس کا جواب دیا جائے اور فلاں وقت پہ اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ بعض اوقات اتھارٹی پرسنل ہیئرنگ آفیسر بھی مقرر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اتھارٹی چیف سیکرٹری ہے یا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ پرسنل ہیئرنگ مقرر کرے گی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اتھارٹی پرسنل ہیئرنگ نوٹس جاری کرتے وقت انکوائری رپورٹ نہیں دیتی، شہادت وغیرہ نہیں دیتی، وقت نہیں مقرر کرتی، ہیئرنگ کا جواب نہیں مانگتی، تو اس صورت میں یہ ایک فالٹ ہوگا انکوائری میں۔ جب انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے، انکوائری آفیسر ریکمنڈیشن دے دیتا ہے تو اتھارٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے ڈس ایگری کر لے، لیکن ڈس ایگری کرنے کے لیے بھی کوئی ریزن جرمین دینی چاہیے، کوئی ایسی ریزن دینی چاہیے کہ جس کو کوئی لاجک مانے۔ بلا وجہ کوئی اسپیسیفک ریزن کے بغیر انکوائری آفیسر کی فائنڈنگ سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، ڈس ایگری نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بعض کا اتھارٹی چاہتی ہے کہ وہ جو سزا انکوائری آفیسر نے ریکمینڈ کی ہے اس کو بڑھا دیا جائے، تو ایسی صورت میں اتھارٹی کے لیے لازمی ہے، مینڈیٹری ہے کہ وہ ملزم کو نوٹس دے، اس کا جواب لے، پھر اس کے جواب کے بعد فیصلہ کرے۔ اگر شوکاز نوٹس جس میں سزا بڑھانے کی بات کی گئی ہو نہ دیا گیا ہو تو اس کو عدالتیں سپریم کورٹ بھی غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ اس پہ میں کچھ کیس لا آپ کو بتاؤں گا۔ 2013 SCMR 572، 2013 SCMR 372، 2013 PLCCS 811، 2016 PLCCS 616، 2016 PLCCS 454۔ ان تمام کیسوں میں عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے ان فیصلوں میں جن میں اتھارٹی نے سزا انکوائری آفیسر سے زیادہ دے دی ہے ان کو وائڈ قرار دے دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ اس لیے اتھارٹی کو چاہیے کہ اگر سزا بڑھانی مقصود ہو تو وہ شوکا ضرور دے۔ جب اتھارٹی کسی انکوائری آفیسر سے ڈس ایگری کرتی ہے تو یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اسے ریزن دینی پڑے گی۔ اس پہ میں ایک کیس لا 2006 PLCCS 591 بتانا چاہوں گا جہاں ہولڈ کیا ہے authority though have privilege to disagree with the recommendation of inquiry officer, but when the authority had not discredited inquiry officer findings in normal course, it was supposed that proceedings were initiated against him out of malice, had some substance. The authority was supposed to act strictly in accordance with the law and not to get moved
indignation and should not switch over to new law of disciplinary action. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اتھارٹی نے جب بھی یہ ایکشن لیا اس کے خلاف میلس تھی، اس کو لازمی سزا دینی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو سزا انکوائری افسر سے ڈس ایگری کر دیا۔ اب ایک اور پوائنٹ 2011 پی ایس سی ایس 31236 میں ہولڈ کیا ہے کہ اتھارٹی چونکہ انکوائری کے بعد تمام پروسیجر کو دیکھے گی کہ اس میں انکوائری ود ان دی فریم ورک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کے بعد سزا دے گی۔ انکوائری آفیسر کی رائے اگر ہو کہ اس نے ایگزونریشن کی ریکمنڈیشن کی ہے اور اتھارٹی اس کو سزا دینا چاہے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے 2009 پی ایل سی سی ایس 19 میں ہولڈ کیا ہے۔ آفٹر فرسٹ انکوائری وین دی سول سرونٹ واز ایگزونریٹڈ نو فردر انکوائری شوڈ بی ہیلڈ۔ اس طرح سپریم کورٹ کے 2 اور فیصلے ہیں جن میں ہیلڈ کیا گیا ہے۔ دی سول سرونٹ واز ایگزونریٹڈ اینڈ فرسٹ انکوائری واز ڈسمسڈ فرام سروس۔ Initiation of second inquiry shows that employer is bent upon to remove the civil servant from service۔ اس میں 2004 SCMR 316، 2004 PLCCS 344، 2005 SCMR 1617، ان تینوں چاروں فیصلوں میں جب انکوائری افسر نے ایگزونریشن کر دیا تو انہوں نے ڈسمس کر دیا، تو سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ دوسری انکوائری کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ نے ہر صورت ملازم کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ اس میں بعض اوقات آتا ہے کہ فائنل شو کاز نوٹس دیا گیا اور ملزم بری ہو گیا یا بری ہونے والا ہو گیا یا ریکمنڈیشن بری والی ہو گئی، تو آپ ڈی نوو کر دیتے، نئے سے انکوائری شروع کر دیتے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو لازمی سزا دینا چاہتے ہیں جو سراسر غیر قانونی ہے اور اس میں میلس ہے، اور میلس کو کورٹس بالکل ناپسند کرتی ہیں۔ اتھارٹی ایک اور بڑی غلطی کرتی ہے کہ ریڈکشن کی سزا دیتے ہوئے پیریڈ مقرر نہیں کرتی، جو انتہائی ضروری ہے۔ اس میں فنڈامنٹل رول 29 کو حوالہ دینا چاہوں گا کہ کسی ملزم کو ساری زندگی کے لیے سزا پہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے پیریڈ مقرر کرنا ضروری ہے۔ جب کورٹ کے پاس ایسے معاملات آتے ہیں تو کورٹ فی الفور ایسی سزاؤں کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے میں بتانا چاہوں گا آپ کو۔ 2008 SCMR 1165 اور 2006 SCMR 60، ان دونوں فیصلوں میں عدالت نے سیٹ اسائڈ کر دی سزائیں اور پیریڈ مقرر کر دیا۔ اس طرح ایک اور غلطی کرتی ہے اتھارٹی کہ ڈائریکٹ اپوائنٹی جو کسی مخصوص گریڈ میں ہوا ہو تو اس کو بھی ریڈکشن ان رینک کی سزا دے دیتی ہے، جبکہ یہ سزا غیر قانونی ہے۔ ایک بندہ اگر گریڈ 17 میں بھرتی ہے تو اس کے سزا دے کہ آپ 16 میں نہیں کر سکتے، اس طرح 18 والے کو 17 میں نہیں کر سکتے، یہ بات غیر قانونی ہے۔ اتھارٹی کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ جس اسکیل میں بھرتی ہو اس سے اس کو ریڈکشن میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس میں 2012 TRC سروس 147 ہے جس کا میں حوالہ دوں گا، جس میں کورٹ نے ایسی سزا کو انلیگل قرار دیا۔ اتھارٹی کچھ غلطیاں اور بھی کرتی ہے کہ جب انکوائری رپورٹ ان کے پاس آ جاتی ہے تو اس کی ٹھیک طریقے سے جانچ نہیں کرتی۔ اتھارٹی کا فرض ہے کہ جب اس کے پاس انکوائری کی سفارشات آئیں تو دیکھے کیا انکوائری جو پرنسپل آف انکوائریز ہیں ان کے مطابق ہوئی ہے، تمام کورٹ فارمیلٹیز پوری کر لی ہیں، ملزم کو صفائی کا موقع دیا گیا ہے، ملزم کو استغاثہ کے وہاں پہ جرح کا موقع دیا گیا ہے، کیا انکوائری کوشچن آنسر پہ بیس پہ تو نہیں ہوئی۔ کوشچن آنسر بیس پہ ہونے والی انکوائریوں کو مختلف عدالتہائے نے انلیگل قرار دیا ہے۔ اس پہ میں کچھ کیس بتاؤں گا۔ 2005 PRCCS 1384،
1997 PLCCS 657, 1986 SCMR 30s, 1997 SCMR 1581। इन सब फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ऐसी इंक्वायरी जिसमें पूछा जाए, सवालन जवाबन बात की जाए, वो इलीगल होती है। इंक्वायरी का तरीका तो यही है कि मुल्ज़म अपना बयान दे सफाई में और इस्तगासा अपना बयान दे और मुखालफिन को जिरा का मौका दिया जाए। इस पे आम तौर पर एक कानून है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कानून शहादत का तलाक नहीं होता। ये 2018 TD सर्विस 10 में होल्ड किया है, लेकिन पॉपुलर लॉ यही है, पॉपुलर फैसला जात यही है कि क्वेश्चन आंसर इंक्वायरी जो है वो गलत है। और ऐसे तरीके से मतलब ये तो आप भी खुद ही उस किसी के मुंह में डालने वाली बात है, तुमने ये जुर्म किया, तो इसलिए ऐसे फैसलों को गैर कानूनी करार दिया। आम तौर पर देखा गया है कानून कहता है कि डिसिप्लिन एब्सेंस के मामलात में अथॉरिटी को इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लिमिटेड फैक्ट है। इस पे भी अथॉरिटीज़ बगैर गलती करती हैं कि बगैर इंक्वायरी के डिसमिस कर देती हैं या कोई और सजा दे देती हैं। तो इस पे ये केस लाया है कि एब्सेंस के मैटर्स पे भी इंक्वायरी ज़रूरी है। 2008 PSC 1472 इसमें होल्ड किया गया है कि एब्सेंस के मैटर्स में भी आपको इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि फैक्ट्स सामने आ सकें, गैर हाजिरी की वजूहात भी सामने आ सके। मुमकिन है कि उसके जो इख्तियारात में नहीं था, कि जो हालात उसके कंट्रोल से बाहर थे कि वो हाज़िर हो सके, तो ऐसी सूरत में भी इंक्वायरी ज़रूरी है। मुल्ज़म को भी डिफेंस का मौका देना चाहिए, उसका वर्शन सुनना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती अथॉरिटी करती है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के असूल के मुताबिक जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे देती है। अथॉरिटी ख्याल नहीं करती कि जैसे नेगलिजेंस के मामलात में डिसमिसल दे दी, इस तरह अथॉरिटी को ख्याल रखना चाहिए कि जैसा जुर्म हो वैसी ही सज़ा देनी चाहिए। इस पर एक केसला पेश करूँगा कि अथॉरिटी को क्वांटम के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। 2016 PLCCS 56 इसमें होल्ड किया गया है कि सज़ा हमेशा जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी नाअहली के केस में डिसमिसल की सज़ा दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ना सेटिस्फाइड कर दिया। इसी तरह एक केस में और पेश करूँगा कि थोड़ी सी गैर हाजिरी थी, उस पर भी डिसमिसल कर दिया गया, तो उस पर प्रिंसिपल होल्ड किया कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। 2008 SCMR 214। इसी तरह एक केस मेरे सामने आया कि एक जूनियर ने अपने सीनियर को मिसबिहेव किया, तो उस पर भी उसको डिसमिसल दे दी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दी। ये 1995 PLCCS 571 है। तो आप सोचना यही है कि क्वांटम के मुताबिक सजा देनी चाहिए। एक और मुकदमे में जब ये रिटायरमेंट दे दी गई, जबकि उसका मिसकंडक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, ये 2002 SCMR 584 है। तो इस बात से, इन फैसलों से ये साबित होता है कि क्वांटम के मुताबिक सजा देनी चाहिए। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैंने केसला भी बताए हैं, आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें केसला रेफ़र करूंगा और बड़ी तफसील से बात करूंगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल लीगल विजडम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। हम तो खाकसार हैं, आजिज़ बंदे हैं। अगर पसंद आए, पसंद करने का शुक्रिया। थैंक यू।